استاد ہیں، مربی ہیں، محسن ہیں، کرم فرما ہیں، بلکہ یہ سارا ہی گھرانہ میرے گھر میں ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ قرآن شریف کون اچھا پڑھتے ہیں، حضرت قاری عثمان صاحب یا مفتی سلمان صاحب یا مولانا عفان صاحب۔ اس میں چار ووٹ ہیں ہمارے گھر میں مردانہ، تو ایک ووٹ تو حضرت قاری صاحب کے حق میں ہے کہ سب سے اچھا قرآن شریف ان کا لگتا ہے، ایک ووٹ مفتی سلمان صاحب کے حق میں ہے کہ وہ اچھا پڑھتے ہیں، اور 2 ووٹ مولانا عفان صاحب کے حصے میں ہے۔ یہ کھانا ہم آپ کا اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے اور حفاظت فرمائے، سلامت رکھے، کام دے، آسانی عطا فرمائے۔ جو موضوع ابھی آپ سن رہے تھے تقریباً اسی طرح کی بات کرنے کا میرا ارادہ تھا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک دن بھی اپنی ہدایت کے بغیر دنیا میں رکھنا پسند نہیں کیا، اسی لیے سب سے پہلے انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یعنی دنیا میں انسان آیا تو اللہ کی ہدایت لے کر آیا اور اللہ کی وحی کا سلسلہ لے کر آیا۔ اس وقت میں آپ سمجھ سکتے ہیں اور فنون نہیں تھے، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے تو کوئی آدمی سلائی کا کام بھی نہیں جانتا تھا، کوئی لوہار کا کام بھی نہیں جانتا تھا، کوئی بڑھئی کا کام بھی نہیں جانتا تھا، سواریاں بنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، کچھ بھی جو فنون ہے دنیا کی ضرورتوں سے متعلق وہ فنون نہیں پائے جاتے تھے، مگر اللہ تعالی نے وحی اور ہدایت کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ انسان دنیا میں اللہ کی وحی کے بغیر ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلا، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہر جگہ اور ہر دور میں اور ہر قبیلے میں اور ہر امت میں اور ہر قوم میں اللہ کے پیغمبر آئے، اور پھر یہ سلسلہ مکمل ہوا ایک مقررہ وقت پر جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں طے تھا۔ خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آخری نبی بنا کر یہ طے کر دیا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن وحی کی ضرورت، علم وحی کی ضرورت، علم نبوت کی ضرورت، علم ہدایت کی ضرورت ظاہر ہے انسانوں کو قیامت تک رہنے والی تھی، تو یہ فیصلہ کر دیا گیا انبیاء نہیں ہوں گے مگر انبیاء کے وارث ہوں گے، انبیاء نہیں ہوں گے مگر ان کے جانشین ہوں گے، نبوت کا سلسلہ بند رہے گا، علوم نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست تربیت یافتہ انسانوں کا مقدس قافلہ جس کو احادیث میں منتخب کہا گیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد آپ نے پڑھا ہے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه۔ یہ جو ارشاد ہے اگر اسی پر بیان کیا جائے تو ایک مستقل علم کا باب ہے، میں تو صرف اختارہ کے لفظ کے لیے میں نے اس کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنی نبوت اور وحی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرمایا،
اسی طرح سے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آپ سے میراث نبوت کو پوری دیانت و امانت کے ساتھ حاصل کر کے منتقل کرنے کے لیے کچھ انسانوں کا انتخاب کیا جن کو صحابہ کرام کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ صحابہ کرام، ذرا یہاں آج کل ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے ماحول میں کبھی کبھی بڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عالموں کی شان کے مناسب نہیں، یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، پورے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہت سے لوگ صحابہ کرام کو صحابہ اکرام سمجھتے ہیں اور لکھ بھی دیتے ہیں، اور اسی کے بعد پھر علماء اکرام لکھنے لگے کچھ لوگ۔ دیوبند میں جلسہ ہوا تو بینر لگا ہوا دیکھا روز پر کہ ہم آنے والے علماء اکرام کا استقبال کرتے ہیں۔ ایسے دیکھو علماء اکرام اور صحابہ اکرام لوگ بولنے لگے، یہ غلط ہے۔ یہ تو حمزہ ہے امالے کے لیے، صحابۃ الکرام کو اردو میں بولنا ہے تو کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام کہیں گے، وہ الف کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو کرام ہے، کریم کی جمع ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، جن میں سے ہر آدمی منتخب ہے اور ہدایت کے لیے، اتباع کے لیے کافی ہے۔ حدیث کے الفاظ پر محدثین گفتگو کر سکتے ہیں، اہتدیتم والی، لیکن مضمون تو اس کا صحیح ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک بہت بڑی شخصیت نے یہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت تو فرمائی ہے، عبادہ ابن صامت کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ بیعت فرمائی آپ نے، اور وہی بیعت ہے جو ہمارے صوفیہ کے سلسلوں میں ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ حضور نے بیعت تو فرمائی ہے مگر کسی کو خلافت نہیں دی۔ تو میں اس وقت احتراماً چپ رہا، وہ بڑے استاد ہیں ہم سب کے، لیکن بعد میں نے سوچا کہ اگر حضور یہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا اتباع کرو تو اسی کا نام تو خلافت ہے۔ حضور نے گویا سارے صحابہ کو خلافت دے دی، سارے صحابہ کو جانشین بنا دیا کہ میرا اتباع کرنے کے لیے، میری سنت پر چلنے کے لیے، میرے لائے ہوئے دین کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے میرے صحابہ میں سے جس کا چاہے دامن پکڑ لو راستہ مل جائے گا، تو اسی کا نام خلافت ہے۔ تو اس لیے سارے صحابہ خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرات صحابہ نے حضور کے لائے ہوئے دین کو اس طرح سے محفوظ کیا اور اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، وہ ایک مستقل بات ہے۔ نمونے کے طور پر آپ کو حدیث یاد کرنے کو روایت جس میں یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور وہ شام میں رہتے ہیں۔ براہ راست ان سے وہ حدیث سننے کے لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا سفر کیا، مدینے سے شام کا، اور ان کو جا کر مطلع کیا میں آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سے جابر؟ جابر بن عبداللہ کہ جی ہاں مدینے سے آئے ہو، کہ جی ہاں کیوں آئے ہو؟ کہ ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا ہے، آپ نے اس کو حضور سے سنا ہے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے حیرت سے اور گویا پختہ کرنے کے لیے یہ پوچھا کہ کوئی تجارت کا کام نہیں تھا، کوئی اور ضرورت تو نہیں تھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اور کوئی ضرورت نہیں تھی، اسی ضرورت کے لیے سفر کیا ہے۔ یہ نمونہ ہے، یہ ایک نمونہ ہے حضرات صحابہ کی طرف سے علم نبوت کی حفاظت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کا اور اس کے لیے قربانیاں دینے کا۔ اس کے بعد انہوں نے پوری حفاظت کے ساتھ اس علم کو، دین کو مکمل، اس کی تشریح کو، تمام عملی نمونوں کو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو مکمل حفاظت کے ساتھ اور پوری ذہانت کے ساتھ منتقل کیا اگلی نسلوں کو۔ میں نے ذہانت کا لفظ قصداً بولا ہے۔ آپ اگر صحابہ کرام کے حالات پر غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ انتہائی ذہین ترین جماعت ہے صحابہ کی دنیا کی تاریخ میں۔ ایک حدیث میں ایک صحابی سے ایک سوال منقول ہے، ہم نے پڑھا وہ بعد میں اور سنا پہلے، سنا ہم نے اس کو حضرت حکیم نندومی
حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود حکیم ممنونیہ کے نام سے مشہور تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، بڑی علم شخصیت، مجھے کئی سال کی صحبت ملی تو ان سے سب سے پہلے ہم نے وہ سنا، وہ کہتے تھے اور اسی طرح بیان کرتے تھے، اس مضمون کی طرف متوجہ بھی انہوں نے کیا کہ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کیف کان سکوتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا سکوت کیسا تھا، خاموشی، یعنی حضور علیہ السلام خاموش رہتے تھے تو اس میں کیا بات ہوتی تھی؟ تو سوال کرنے والا بھی کوئی ذہینی آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، لیکن جواب جو ہے اس سے آپ اندازہ کریں حضرات صحابہ کی ذہانت کا اور حضرات صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا اور گہری نظر کا۔ وہ جو ایک نعت میں پڑھتا تھا کبھی کبھی، اس میں ایک مصرع ہے کہ تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت۔ تو وہ پرکھنے کا اور سمجھنے کا ایک نمونہ ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کیف کان سکوتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا سکوت کیسا تھا؟ جواب دینے والے نے کہا کان سکوتہ علی 40، حضور کے سکوت میں، حضور کی خاموشی میں 4 باتیں تھیں، علی الحلم والحذر والتکبیر والتفکر۔ اب آپ غور کریں، حکیم صاحب تو اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ ماہرین نفسیات سے اگر آپ پوچھیں گے تو کسی کے سکوت میں اس سے زیادہ مضامین نکل ہی نہیں سکتے، اور ظاہر ہے کہ وہ سکوت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جن کا کلام کی حجت ہے اور سکوت کی حجت ہے۔ ان کے سکوت میں نہ مضامین نکلیں گے تو کہاں نکلیں گے؟ 4 باتیں حضور کے سکوت میں تھیں، علم تھا، بردباری، احتیاط کی، تقدیر، تمام چیزوں کا ایک اندازہ کرنا تھا، اور تفکر، غور و فکر کرنا تھا۔ اب اسی مضمون پر اگر ہم چلیں تو اچھا خاصا یہ مستقل مضمون ہے، میں تو ضمن اس کو لایا ہوں صرف یہ عرض کرنے کے لیے، مجھے ابھی یاد آیا کہ حضرات صحابہ کی ذہانت کا آپ اندازہ کریں اس سے کہ وہ کتنی گہری نظر رکھتے تھے۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی علیہ السلام کی میراث کو مکمل ذہانت اور مکمل دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس امت کے اندر ایسے افراد، ایسی جماعتیں پیدا فرمائیں جن کے اندر اس علم کو حفاظت کے ساتھ حاصل کر کے آگے منتقل کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس کی پیشین گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دی تھی، یحمل هذا العلم من كل خلق حضور۔ اگلا جو ٹکڑا ہے وہ اس پر اس وقت بولنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ ایک الگ مضمون ہے، یکون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، مگر اس کو یاد ضرور رکھنا ہے، اس لیے کہ ہم سب کا وہ فرض منصبی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے، وہ ڈیوٹی ہے، مقررہ ڈیوٹی ہے۔ مجھے تو کہنا یہ ہے کہ حضور نے پیشین کو ہی فرما دی کہ ہر خلق سے کچھ لوگ آئیں گے، اور خلق کا لفظ آپ نے پڑھا ہے لام کے فتح کے ساتھ، اچھے جانشین کو کہتے ہیں، نااہل جانشین کو خلق کہتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، وہ ناخلق لوگ ہیں جن کو اردو میں ناخلق کہا جاتا ہے، اور خلق وہ ہوتے ہیں جو اچھے جانشین ہو، ان میں سے بھی عدول، ہر نسل میں، ہر بعد میں آنے والی نسل میں سے کچھ عدول نکلیں گے، معتبر لوگ نکلیں گے۔ عدل کا ترجمہ میری اپنی جہاں تک سمجھ ہے، میں اردو میں اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں پاتا جو مکمل مفہوم اس کا ادا کر دے، بس معتبر وغیرہ کے ذریعے ہم لوگ کام چلاتے ہیں یا عادل کا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پیشین گوئی فرما دی، ہر نسل میں ایسے لوگ آتے رہیں گے، چنانچہ تابعین آئے، تبع تابعین آئے، انہی میں سے ائمہ مجتہدین پیدا ہوئے، ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان العلم بالسریا لنالہ رجال من ابناء فارس، ایسے لوگ آئے جو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات میں جن کے کارناموں کو شمار کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلا
اور اس کے بعد وہ علم زمانی اور مکانی وسعتوں کے ساتھ آگے بڑھا، مکے مدینے سے نکلا، کوفے پہنچا، بصرے پہنچا، دمشق پہنچا، بغداد پہنچا، اور اس کے بعد ان علاقوں سے آگے بڑھا، اور بیچ کا جو علاقہ وسط ایشیا کہلاتا ہے، وہ جو ماوراء النہر کے علاقے ہیں، وہ جو سمرقند و بخارا ہے، وہ جو فرغانہ و تاشقند ہے، وہ جن کے نام لینے سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، جن کے واسطے سے ہمارے پاس حدیث کے خزانے پہنچے ہیں، فقہ کے خزانے پہنچے ہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس دیار میں پیدا فرمائے۔ وہاں امام بخاری بھی پیدا ہوئے، امام مسلم اور امام ترمذی بھی پیدا ہوئے۔ بہت دور نہیں ہے وہ علاقہ، یعنی ہمارے پڑوس کے ایک ملک کو چھوڑ کر آگے جائے تو بس وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسے علم کے آسمان پیدا فرمائے، اور پھر ان کے واسطے سے وہ علم ہماری طرف منتقل ہوا، مغرب سے آتا رہا مشرق کی طرف کو، اور پھر وہ ہندوستان پہنچا، اور ہندوستان میں جیسے کہ ابھی مولانا عفان صاحب نے ذکر کیا، دہلی، اور دہلی کے بعد دیوبند، سبحان اللہ، حضرت مولانا فریدی رحمۃ اللہ علیہ کی نظم پوری تو یاد نہیں ہے، لیکن اس جگہ اس کا جو شعر بھی یاد آ جائے اس کا پڑھنا موضوع ہے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ساقی دہلی کے مستوں نے بعرض دیوبند جب رکھی بنیاد میں خانہ بطور یادگار، دور دورہ ساغر صحبائے طیبہ کا ہوا، جرعہ نوشان ازل آئے قطار اندر قطار، قاسم و محمود و انور نے لٹھائے خم کے خم، اپنی وسعت کے مطابق بھی گیا ہر بالا خار، اس کے ہر میخار کو پیرے مغاں کا حکم ہے، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ اور ایک شعر اور یاد ہے، اور میرا خیال ہے اس زمانے میں اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، آج بھی آفاق میں اس میں کدے کی دھوم ہے، آج بھی آفاق میں اس میں کدے کی دھوم ہے، چار جانب سے سمٹ کر آ رہے ہیں باداکار، اللہ قیامت تک اس دھوم کو باقی رکھے۔ وہ علم آیا اور دیوبند آیا، اور اس شان کے ساتھ آیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، سچی بات ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں سے نسبت حاصل ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا زیادہ بے استحقاق بھی ہو سکتا ہے، اتنے فرق کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نسبت اور انتصاب کی نعمت عطا کر سکتے ہیں۔ وہ تو وہاں وہ لوگ آئے، باہر سے آئے یا وہیں پیدا ہوئے، دونوں طرح کے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کا اخلاص کے بارے میں تو کسی بھی طرح کی پسند والے تو حانف نہیں ہوں گے، پہاڑوں جیسا اخلاص تھا۔ انہوں نے شروع کیا اور اس رنگ میں شروع کیا کہ کوئی پروپیگنڈا نہیں تھا، کوئی اشتہار نہیں تھا، کوئی جلسہ نہیں تھا، کوئی اعلان نہیں تھا، چند اہل دل نے مشورہ کیا اور یہ طے کر لیا کہ صاحب مدرسہ شروع کرنا ہے۔ کہاں شروع کریں؟ یہ جو مسجد ہے یہی شروع کر دو، بھائی کس کو بلائیں پڑھانے کے لیے؟ کلام ملا جی جو ہیں، ملا کہا جاتا تھا، بڑے عالم تھے، بلا لو ان کو، پڑھے گا کون؟ کہ بھائی فلاں بچہ پڑھ رہا ہے حضوری وغیرہ، اس کو بلا لو، وہ پڑھ لے گا، اس سے بسم اللہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب۔ مجھے ایک مرتبہ مبارک پور جانے کا اتفاق ہوا۔ مبارک پور میں ہمارے ایک دوسرے طبقے کا بڑا ادارہ ہے، واقعی بڑا ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بڑا لوگوں نے بتایا کہ جب وہ ادارہ قائم ہونے جا رہا تھا تو بڑا سا جلسہ ہو رہا تھا اور 50 طلبہ جمع تھے داخلے کے لیے، اور زمین بھی لے لی گئی تھی، اور اعلان تھا اور اشتہار تھا اور ہنگامہ تھا اور دعوے تھے۔ دعویٰ یہ تھا کہ دیوبند کا جواب ہم بنانے جا رہے ہیں، دیوبند کا جواب تیار کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی طبقے کے ایک صاحب تھے، میں ان کا انتقال ہو گیا تھا ورنہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہم۔ پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کہا اپنے لوگوں سے، معتدل مزاج آدمی تھے وہ، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر دیوبند کا جواب نہیں ہو سکتا۔ ان کا کیوں؟ کہنے لگے کہ دیوبند جب شروع ہوا تو نہ اشتہار تھا، نہ اعلان تھا، نہ جلسہ تھا، نہ زمین تھی، نہ پروپیگنڈا تھا، نہ جھنڈا تھا، ایک طالب علم اور ایک استاد اور ایک مسجد تھی۔ اور تمہارے یہاں جلسہ بھی ہے، اعلان بھی ہے، اشتہار بھی ہے، چندہ بھی ہے، زمین بھی ہے، 50 طلبہ بھی ہے، یہ دیوبند کا جواب نہیں بنتا۔
عجیب گہری سمجھ کا آدمی تھا وہ، اس نے سمجھا تھا یقیناً وہ اخلاص تھا. ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ تو مشہور ہے، بات عام ہو گئی ہے کہ دارالعلوم کی پہلے سال کی رودات یہ بتاتی ہے کہ جب سال ختم ہونے کو آیا ہے تو طلبہ صرف یو پی اور بہار بنگال کے نہیں، صرف پنجاب تک کے نہیں، بلکہ ماوراء النہر تک کے طلبہ، افغانستان اور اس سے آگے کے طلبہ موجود تھے. سبب کے درجے میں کیسے تھے وہ بھی معلوم ہے. یہ جو اہل قلوب جماعت تھے، ان کے جو اصل مربی تھے، ان کے جو اصل روحانی سربراہ تھے اور علمی استاد تھے، دونوں کے دونوں مکہ اور مدینہ میں تھے. عجیب بات ہے، دیوبند کی نسبت اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی مکہ مدینہ سے جڑنے ہی والی تھی، لیکن ظاہری طور پر بھی اللہ نے زور دی کہ حاجی امداد اللہ صاحب کو پہلے مکے بھیج دیا، شاہ عبد الغنی صاحب کو مدینے بھیج دیا. ایک استاد تھے اور ایک شیخ تھے، اور عالم یہ تھا کہ شاہ عبد الغنی صاحب نے وہاں حدیث پڑھنے والوں کو اور علم حاصل کرنے والوں کو بتایا کہ اب علم کی تقسیم کا ایک مرکز اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قائم کر دیا، وہاں جاؤ. اور حاجی صاحب کا حال یہ تھا کہ ان سے کہا کسی صاحب نے کہ صاحب ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے، آپ دعا فرمائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، یہاں کتنی پیشانیاں مدتوں سے بارگاہ الہی میں سر بسجود ہے کہ اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا کوئی ذریعہ پیدا فرمائے. حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعت میں تضمین کی تھی، اس میں یہ فرمایا کہ یہ اہل دل کا جو دارالعلوم مرکز ہے، ملا ہے سب کو یہاں کا پتہ مدینے سے، اسی کے دم سے ہے دارالعلوم میں رونق، چلا کا علم کا جو قافلہ مدینے سے. یہ نسبت وہاں سے ملی اور یہ سلسلہ چلا، یہ علم تقسیم ہوا اور ہو رہا ہے. اور آج صورتحال جو ہے اس کا اب ہم واقعی کہ صحیح طور پر اگر اس کا تجزیہ کریں اور بیان کریں تو ایسا ڈر لگتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم پر پیچیدہ کر رہے ہیں. لیکن اتنا کہنے میں تو ہمیں تکلف ہونا نہیں چاہیے. جو سچائی ہے 100% سچائی ہے. ہم نہیں کہتے، دنیا والے کہتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں، جاننے والے کہتے ہیں، دنیا گھومنے والے کہتے ہیں. چند لوگوں سے جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے ہم نے سنا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب سے، حضرت شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ سے، سعودی عرب کے مشہور ترین داعی عائض القرنی سے، حرم کے قرآن امام شیخ عبداللہ ابن سبیل سے، اور حرم کے موجودہ بعض ائمہ سے اور دوسرے علماء سے جو ہم نے سنا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا فیض، دیوبند کا فیض ساری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے. ملکوں پھر کر دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے جزیروں میں دیکھا ہے، دور دراز کے علاقوں میں دیکھا ہے، ایسی جگہوں پر دیکھا ہے جہاں مسلمانوں کے وجود پر تعجب ہوتا ہے اور وہاں دیوبند کا فیض نظر آتا ہے. یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے. اور دو ایک باتیں اپنے طلبہ کے فائدے کے لیے سنا کر اسی بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو وہ بات وہ ہمارے لیے وہ سبق ہے اور ہمارے لیے ہمارا اصل مقام اور ہماری اصل جگہ متعین کرنے میں مدد دے گی. کردار کے اعتبار سے عائض القرنی جب آئے 2010 میں، وہ ظاہر ہے کہ اسی فکر کے آدمی ہیں جو سعودی عرب میں عام طور پر رائج ہے اور وہ دنیا دیکھے ہوئے آدمی ہیں. لیکن انہوں نے دو باتیں خاص طور پر کہیں. ایک بات بلکہ میرا خیال ہے 3 باتیں سنا دوں میں ان کی تو اچھا رہے گا. دو باتیں تو انہوں نے تقریر میں کہی. ایک تو یہ کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا کر کہوں گا کہ صحابہ کے نمونے اگر دیکھنے ہوں تو دیوبند جا کے دیکھیں. یہ جملہ ان کا ہے، لکھا ہوا ریکارڈ ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ پڑھا علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں، علامہ اقبال کے مشہور اشعار ہیں، واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برطبعی نہ رہی، شعلہ مخالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان ہوئے بلالی نہ رہی. اس کا عربی ترجمہ، اقبال کا مکمل کلام نظم میں ترجمہ ہو چکا ہے. تو ان اشعار کے جو عربی اشعار ہیں وہ انہوں نے پڑھے.
تکبیر ادرکہ خمول ولم تبقى العزائم في اشتعال، اس طرح کے اشعار ہیں وہ پڑھے انہوں نے. اور اس کے بعد کہا کہ آج اگر علامہ اقبال ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ اگر آپ دیوبند آتے تو آپ کو یہ اشعار کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، آپ کو دین کی صحیح تعبیر بھی مل جاتی، اور کیا کیا انہوں نے الفاظ کہے وہ سب کچھ مل جاتا. تیسری بات جو میں ڈرتے ڈرتے سناتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے ضرورت سمجھ کر سنا دینا چاہیے، وہ چیز انہوں نے بار بار کہیں نجی مجلسوں میں اور زور دے کر کہیں انہوں نے اور ان کے ساتھی نے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دنیا بھر میں جا کر جو اندازہ لگایا ہے تو وہ یہ ہے، ایک ٹکڑا تو ان کا وہ ہے جو پہلے سے معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان میں 2/3 احناف ہیں. یہ تو پہلے سے تجزیہ ہے. انہوں نے کہا ہمارا تجزیہ یہ ہے دنیا میں 2/3 مسلمان احناف ہیں اور احناف میں 2/3 احناف دیوبندی ہیں، لہذا تقریباً آدھے مسلمان دیوبندی ہیں. یہ انہوں نے کہا. اب اس کی روشنی میں دیوبند کا اور اس کا مقام اور اس کا کردار متعین کر لیا جائے. ایک دوسری بات جو میں سنانا چاہتا تھا وہ تھی ایک بہت بڑے محدث ہیں اس زمانے کے، شیخ محمد عوامہ. بعض اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عالم اسلام کو ان کو سب سے بڑا محدث کہا جا سکتا ہے، مگر ان کے اندر 2-3 عیب ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حنفی ہیں، اور ایک یہ کہ وہ صوفی ہیں، اور شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کے شاگرد ہیں. تو اس وجہ سے ظاہر ہے ان کو تسلیم کرنے میں رکاوٹیں. بڑے محدث ہیں. وہ دیوبند جب آئے تو انہوں نے معائنے میں جو لکھا وہ بھی عجیب جملہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند اپنی زمانی عمر کے اعتبار سے جتنے کارنامے انجام دے چکا ہے اس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے. 150 برس کے عرصے میں جو کارنامے ہیں. اور انہوں نے اساتذہ کی جو مجلس دفتر اہتمام میں ہوئی اس میں کہا کہ 2 باتیں کہیں، ان کی بھی 2 باتیں سنانا ضروری ہے. کاش پہلی بات بھی باقی رہے ہمارے درمیان تو اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا، ان کا مفہوم یہ تھا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اللہ کی اس نعمت کا اندازہ ہوگا جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے. انہوں نے کہا انا فی جوف علمی فوضوی وانتم فی جوف علمی مستقل. میں ایک منتشر علمی فضا میں رہتا ہوں اور آپ ایک مستحکم علمی فضا میں. یہ انہوں نے ایک بات کہی. اور گفتگو کے آخر میں انہوں نے فرمایا آپ اپنے طلباء کو اس کا پابند کریں کہ آپ کے اکابر کے علاوہ دوسروں کی کتابیں وہ نہ پڑھیں. اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ ثواب ما عندهم عندکم، جو صحیح بات دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے. وخطأ ما عندهم انتم فی غنى عنہ، اور جو دوسروں کی غلطیاں ہیں ان کی آپ کو ضرورت نہیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا آپ کے یہاں جو اکابر کا علم ہے وہ صحیح ہے، اسی کو حاصل کرنا ہے. دوسروں کی غلطیاں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں اپنے طلباء سے مخاطب ہوں. آپ اس سلسلے کے وارث ہیں اور آپ کے سامنے زمانے کے چیلنج عجیب ہیں. چیلنج کا مطلب چیلنج کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ہمارے طلباء کو کچھ غلط فہمی سی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انگلش بولنے کا چیلنج ہے، شاید ریلوے اسٹیشن پہ فارم بھرنے کا یا ہوائی جہاز کا ٹکٹ پڑھنے کا چیلنج ہے، ایسے یا کمپیوٹر چلانے کا چیلنج ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. شیاطین الانس والجن نے دنیا کے اندر جو فتنے پھیلائے ہیں ان کا چیلنج ہے، اور ان کا مقابلہ دل کی طاقت سے ہوگا اور علم کی طاقت سے ہوگا اور کردار کی طاقت سے ہوگا. ان کا مقابلہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے نہیں ہوگا. میں منع نہیں کر رہا ہوں کمپیوٹر سیکھنا آج کل ایسے ہے جیسے لکھنا سیکھنا. کوئی لکھنا سیکھنا کی ضروری ہے، کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے. وہ ذریعہ ہے، وہ وسیلہ ہے، اس کو آپ سیکھ لیں، مگر یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. آپ کی جو اصل روح ہے وہ آپ کا علم ہے، وہ علم جو علم نافع ہے. بے شک انگریزی آپ پڑھیں اور اس سے دعوت کا کام کریں، اللہ کے دین کو پہنچائیں. یقیناً شدید ضرورت ہے اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پہنچانے کی، مگر صرف انگریزی میں نہیں ضرورت ہے، دنیا کی سب زبانوں میں ضرورت ہے. انگریزی کا نمبر تو بعد میں آئے گا.
ہندی میں ضرورت ہے، ہندوستان میں ضرورت ہے، اپنے ملک میں ضرورت ہے، اپنے ملک کے مختلف علاقوں میں ضرورت ہے. یہاں کا انسان بھی اسلام سے آج اتنا ہی ناواقف ہے جتنے آپ واقف ہیں. ہم لوگوں کو صحیح صورتحال کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ آپ یقین کریں ہندوستان ہو یا ہندوستان کے باہر آدھی سے زیادہ انسانی آبادی اسلام کے بارے میں ابتدائی باتیں بھی نہیں جانتے. ان کو جو کچھ پروپیگنڈے سے بتایا جاتا ہے وہ ان کے ذہن میں پہنچتا ہے، اور پروپیگنڈے کی طاقت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کے اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو مدتوں سے چل رہا ہے اور سنجیدہ غیر سنجیدہ انداز میں آج بھی وہ آتا رہتا ہے کہ دیوبند میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. پروپیگنڈے کی تاثیر کو میں بتاتے ہوئے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک وکیل صاحب غالباً جو سہارنپور سے میرٹھ جاتے ہیں، انہوں نے دارالعلوم کے استاد کو بتایا کہ جب ہماری ٹرین دیوبند سے گزرتی ہے تو ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اور ایک ہندو بھائی جو میرا جاننے والا تھا اس نے بتایا کہ میرے ساتھ ایک اور میرا بھائی ایک دن تھا اور مجھے نکلنا تھا کہیں جانے کے لیے، تو میں اس کو ادھر سے مسجد رشید کی طرف سے لے آیا تو اس میں وہ گھبرا گیا اور ڈرنے لگا، کانپنے لگا کہ کہاں لے آئے، کوئی مار کے کہاں گئے. تو اس نے کہا کہ تم مطمئن بیٹھے رہو، دیکھو کیا ہوتا. تمہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں، توجہ بھی نہیں دی. یہ پروپیگنڈے کا عالم ہے. مدرسوں کی دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں جہاں آ کر مظلوم کو بھی انصاف ملنے کی امید کی جانی چاہیے اور جو کوئی خوف زدہ ہو اس کو امن مل جانا چاہیے، وہاں آ کر پروپیگنڈے کی بنیاد پر آدمی ڈر رہا ہے. تو اسلام کے بارے میں اسی طرح سے اور مسلمانوں کے بارے میں دنیا کے اندر پروپیگنڈا ہے. ان تک دین کو پہنچانا ہر زبان میں ضرورت ہے، لیکن جو اصل طاقت ہے آپ کی، جو اصل روح ہے، وہ آپ کا علم ہے اور وہ آپ کے علم پر عمل کی وہ کیفیت ہے جو ہمارے بزرگوں کی اصل میراث. اس سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے اب اپنی بات کو سمیٹنا ہے تو میں ایک چیز سناتا ہوں. میں سناتا ہی رہتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد جو ہم سب کے دلوں پر لکھا ہوا ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شخصیت سے آپ ظاہر کے واقف ہیں. وہ صحابہ کرام کے درمیان ایک نگینے کی حیثیت رکھتے ہیں اور علم کے اعتبار سے صحابہ کرام میں سر فہرست جو 2-4 نام آتے ہیں ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خلفائے راشدین کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے فقیہ ہیں. انہوں نے علماء کے لیے، اہل علم کے لیے، قرآن کا علم رکھنے والوں کے لیے جو کچھ فرمایا ہے، الفاظ ہیں ان کے سن لیں. ينبغي لحامل القرآن، حامل قرآن کے لیے مناسب ہے، یعنی اس کے شایان شان ہے یہ بات ان يعرف بلیته اذا الناس نائمون. حامل قرآن. اب حامل قرآن کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، عالم دین، سب اس کا مصداق ہے. حضرت نے فرمایا ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخطئون وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما سكينا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا ضاحكا ولا حديدا. فرماتے ہیں حامل قرآن کے لیے، عالم دین کے لیے، علم دین رکھنے والے کے لیے شایان شان یہ بات ہے کہ اس کو اس کی رات سے پہچانا جائے جب سب لوگ سو رہے ہوں اور وہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہو، عبادت کر رہا ہو، اللہ کا کلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہو. وہ بنہارہ، اور اس کو پہچانا جائے اس کے دن سے جبکہ لوگ افطار کیے ہوئے ہوں، یعنی وہ روزہ رکھے ہوئے ہو اور لوگ افطار میں ہوں.
وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور اس کو پہچانا جائے اس کے غم سے جب لوگ خوش ہو رہے ہیں، یعنی لوگ غفلت کے ساتھ خوشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ خوش ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن وہ خوشی جس میں غفلت پائی جائے ویسی خوشی سے منع کیا گیا۔ عالم قرآن، حامل قرآن کا مقام یہ ہے کہ اس کو غم ہو دین کا، اس کو غم ہو امت کا، اس کو غم ہو آخرت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے، عمومی کیفیت، دائم الحزن کا لفظ ہے، ایسا لگتا تھا جیسے مسلسل کوئی غم ہو۔ وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، اور اس کو پہچانا جائے اس کے رونے سے جب لوگ ہنس رہے ہوں۔ عالم دین، حامل قرآن رو رہا ہو، اپنے گناہوں پر رو رہا ہو، امت کے حال پر رو رہا ہو، امت کی خیر خواہی میں رو رہا ہو، اللہ کے خوف سے رو رہا ہو۔ وَبِصَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ يَقُولُونَ، اور اس کو پہچانا جائے اس کی خاموشی سے جب لوگ بےہودہ باتوں میں لگے ہوئے ہوں، لوگ بے ضرورت باتوں میں لگے ہوں اور عالم دین خاموش بیٹھا ہو۔ یہ خاموشی جو ہے آپ یقین کریں یہ علم کا تقاضا ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے علماء کو بے ضرورت نہیں بولتے، عام طور پر جب ان کو دیکھا جائے گا وہ خاموش نظر آئیں گے، ضرورت کی بنیاد پر بات کریں گے۔ یہی حامل قرآن کی شان ہے۔ وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، اور اس کو پہچانا جائے اس کی عاجزی سے، اس کی تواضع سے جب لوگ اکڑ رہے ہوں، جب لوگ تکبر کر رہے ہیں۔ حامل قرآن جو حقیقی حامل قرآن ہوتا ہے اس کا مزاج تواضع کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے۔ وَيَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ، اور مناسب ہے، شایان شان ہے حامل قرآن سے أَن يَكُونَ بَاكِيًا مَحْزُونًا حَلِيمًا سَكِينًا، کہ وہ رونے والا ہو اور وہ غمگین ہو اور وہ بردبار ہو اور وہ پرسکون ہو۔ ولا ينبغي، اور اس کے لیے مناسب نہیں ہے لحامل القرآن أن يكون جافيا، کہ وہ سخت مزاج ہو، ولا غافلا، اور نہ وہ غافل ہو، ولا سخابا، نہ چلانے والا ہو، ولا ضاحكا، نہ ہر وقت ہنسنے والا ہو، ولا عديدا، نہ تیز مزاج ہو۔ یہ گویا اس کے مزاجی اوصاف بیان کیے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے بڑے، اور خاص طور سے وہ بڑے جو صحابہ کرام ہیں، وہ بڑے جو فقیہ الامت ہیں، وہ بڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے علم کی سند لے چکے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا مزاج پسند کیا، اس مزاج کی تلقین کی ہے۔ میرے عزیزوں، میں اپنے طلبہ سے مخاطب ہوں، یہ مزاج بنانے کی کوشش کرو، اور اس مزاج کے لیے علم کی بڑی مقدار حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم کے لیے محنت کرو، اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھو، بلکہ ہر وقت علم کے لیے، اپنا علم بڑھانے کے لیے محنت جاری رکھو، مطالعہ جاری رکھو، اور اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے، اللہ والوں سے، اہل تقویٰ سے، مشائخ سے مضبوط رشتہ استوار رکھو، اور اس کی فکر کرو کہ آپ کی شخصیت بہترین شخصیت بن جائے، اور دنیا کے اندر شیطان کے کارندے جو فتنے پھیلا رہے ہیں ان کے مقابلے میں آپ سچے سکندری بن کر سامنے آئے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے اور اس پر عمل کی روشنی سے۔ اللہ رب العزت مجھ گناہگار کو بھی اور آپ سب کو بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ آپ میں سے ایک ایک فرد کو دین کا آفتاب و ماہتاب بنائے۔ اللہ وسعت رزق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے